کامل ہادہ، جس کے رائٹر ہیں نور العین مصطفیٰ، یہ اس کی 27ویں ایپیسوڈ ہے، لیکن میرے چینل پر یہ 22ویں ایپیسوڈ ہے، یعنی یہ بالکل لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے۔ کل رات ہی رائٹر نے دیا ہے یہ ایپیسوڈ، اور چونکہ ہمارے یہاں ہمارے ایریا میں جشن عید میلاد النبی چل رہا ہے اور اسپیکرز لگا کر بہت زور سے میلاد ہو رہی تھی۔ میں رات کو ریکارڈنگ نہیں کر پائی، لیکن مجھے رات کو مس اقرا کا، یعنی کہ جو میری سبسکرائبر ہیں، ان کی بہت ریکویسٹ آئی تھی کہ میں جلدی سے ایپیسوڈ ریکارڈ کروں، تو میں نے سویرے سویرے ارلی ان دا مارننگ، جو کہ میں کبھی نہیں اٹھتی، پر میری آنکھ کھل گئی کیونکہ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ مجھ سے مانگا گیا ہے ایپیسوڈ، تو میں صبح صبح اٹھ گئی اور اب میں ریکارڈنگ سٹارٹ کر چکی ہوں۔ سارے گھر والے سو رہے ہیں، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا ریکارڈنگ کرتے ہوئے تو کہیں گے لڑکی پاگل ہو گئی ہے یوٹیوب کے پیچھے۔ میں کوشش کروں گی لیکن کہ آج ہی ایڈیٹنگ کر کے آپ کو یہ ایپیسوڈ دے دوں، اپنے سبسکرائبر کی ریکویسٹ میں جلدی سے جلدی پوری کر دوں۔ اور چونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کر رہی ہوں، تو پلیز آپ لوگ بھی تھوڑی سی محنت کریں، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے کر لیا ہے تو پلیز اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ مجھے بھی تھوڑی موٹیویشن ملے، تاکہ مجھے بھی تھوڑی خوشی ملے۔ اب میں زیادہ نہ باتیں کروں، جلدی سے ناول سٹارٹ کرتی ہوں۔ وقت نے اپنے پر پھیلائے اور ایک نئی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ماضی کے اوراق تاریخ میں تبدیل ہوئے اور بھیانک حال سامنے آ کھڑا ہوا۔ وقت بدل گیا، مگر کردار آج بھی وہیں کھڑے تھے جہاں کچھ عرصہ پہلے موجود تھے، البتہ کہانی ایک نیا رخ لے چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، جس کے شیشے کے پار نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا منظر موجود تھا۔ جہاں تک نگاہ پڑتی تھی وہاں تک سبزہ زار دکھائی دیتا تھا۔ دوسری منزل پر موجود یہ کمرہ اس نے ضد کر کے حاصل کیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ اپنی بہن سے ہتھیایا تھا۔ عائشہ یہ کمرہ رکھنا چاہتی تھی، مگر اس نے عائشہ سے جھگڑا کر اسے حاصل کیا تھا۔ وجہ اس کا خوبصورت ترین محل وقوع تھا۔ اس کمرے کی بالکنی اور کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر حویلی کے خوبصورت باغ کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، مگر اس کی نظر میں آج اس منظر کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اس کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود موبائل فون پر مرکوز تھی، جہاں نظر آنے والا نمبر پچھلے 6 مہینے سے بند پڑا تھا، اور وہ ہر روز اس امید کے سہارے جی رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو وہ نمبر کھلے گا۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کے ارادے کمزور پڑ گئے؟ وہ جو اس سے دستبردار ہو گئی تھی، آج اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آنکھ سے ڈھلکتا ایک آنسو موبائل کی اسکرین پر جا گرا، اس کے اندر تک اداسی پھیل گئی۔ اس نے لمبا سانس بھر کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ اسی لمحے دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی، کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ وجود اندر داخل ہوا۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ دروازے پر کون موجود ہے، اس لیے اس نے گردن موڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ نووارڈ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اب کی بار اس نے گردن موڑ کر اس انسان کی جانب دیکھا اور بے بسی سے مسکرا اٹھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں حزن تھا، دونوں ایک ہی بیماری کا شکار ہوئے تھے۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، بھوری چادر کو کندھوں پر ڈالے، وہ مرد باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ حبور اب اس کے چہرے کی جانب دیکھنے میں مصروف تھی۔ موبائل کی اسکرین خود بخود بند ہو چکی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھا، یہ بات وہ لڑکی جانتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس ایک انسان کے آگے بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنا چہرہ بھی کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ ٹھیک ہے، اس کے الفاظ اس کی آنکھوں سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ ڈوبتے سورج کی مدھم روشنی درختوں کے پتوں سے گزرتی زمین پر نقوش بنانے لگی۔ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وہ مجھے کیوں نہیں اپنا لیتی؟ عجب سی بے بسی تھی۔ حبور سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، اس کروڑوں کی جائیداد کا وہ اکلوتا وارث تھا، مگر قسمت کہاں نوابوں کے لاڈ اٹھایا کرتی ہے؟ بتاؤ میرے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کے سر پر ایک جنون طاری تھا۔ اس کی بات پر لڑکی کے کانوں میں کچھ جملے گونجے۔ اس کے پاس نگاہوں کو جھکا لینے کا ہنر نہیں ہے۔ میں بتاؤں تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کے مبہم سے انداز پر اس کے ساتھ موجود انسان نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی نظریں دور فضا میں کسی غیر مرئی مقام کو تک رہی تھی۔ بتاؤ، وہ جیسے جاننے کو بےتاب تھا۔ تمہارے پاس نگاہوں کو جھکانے کا ہنر نہیں ہے۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے محسوس ہوئے تھے، کیونکہ اس نے اپنے سامنے کھڑے انسان کو حافہ کے آگے نظریں جھکائے کھڑے دیکھا تھا۔ حمزہ بے بسی سے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔
یہ قابو میں ہی نہیں رہتی، میں کیا کروں، وہ مجھے بے بس کر دیتی ہیں۔ وہ مسکرا اٹھی۔ اب اس کا چہرہ اس انسان کی جانب تھا، شاید وہ خود بھی اس منظر کو بھول چکا تھا۔ پھر جاؤ، پہلے انہیں قابو کرو۔ اس کی بات پر حمزہ نے اپنا سر جھٹک دیا۔ یکدم اس کی نظر اس لڑکی کے ہاتھ میں موجود موبائل فون پر پڑی۔ تمہارا اس سے رابطہ ہوا؟ وہ حائط کے متعلق سوال کر رہا تھا، اس حائط کے متعلق جس سے اس نے خود حبور کو دستبردار ہونے کو کہا تھا۔ اس کے ذکر پر حبور کا سر خود بخود جھک گیا۔ یوں ہی تمہارے ذکر پر جھک گیا ہمارا سر کہ کہیں زمانہ ہماری آنکھوں کی تحریر نہ پڑھ لے۔ نہیں، لہجے میں شکستگی نمایاں تھی۔ کب تک انتظار کرنے کا ارادہ ہے؟ چاہے ساری عمر اس کا انتظار کرتی رہو، تمہاری امید بڑھ نہیں آئے گی۔ وہ دونوں ہی اپنے پسندیدہ انسان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسے ہوئے تھے۔ جب تک زندہ ہوں مجھے اس کے لوٹنے کا انتظار نہیں ہے۔ انتظار ہے تو؟ اس کے جواب پر وہ مسکرا اٹھا۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں پہلے کس کا انتظار ختم ہوتا ہے۔ تمہارا انتظار تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر اس لڑکی نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور حمزہ کے چہرے پر نظر ڈالی جس پر بے بسی بھری مسکان پھیلی تھی۔ بے بسی؟ تم انتظار مت کرو، وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گی۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ انسان اپنی ساری عمر ضائع کر ڈالے، مگر اس کی بات پر اس مرد کے چہرے کی مسکراہٹ تھم گئی۔ کیوں؟ تم بھی مت کرو، کیونکہ میں اسے کبھی واپس نہیں آنے دوں گا۔ کیونکہ وہ تمہارے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس سے پہلے وہ حبور کی بات کو سمجھ پاتا، اس کی جیب میں موجود موبائل تھر تھر آیا۔ ہیلو؟ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس پر اس کے تاثرات تن گئے۔ ان کی ساری زمینوں کو آگ لگا دو۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ حبور طنزی انداز میں مسکرا دی۔ کیا ہوا؟ اس نے حمزہ کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اب اس کے تاثرات کچھ حد تک نارمل ہو چکے تھے۔ ایوانوں نے ہماری فصل کو جلانے کی کوشش کی ہے مگر وہ ناکام ٹھہرے۔ خیر چھوڑو، انہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ اس لڑکی کے چہرے پر پھر سے طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا ہے کہ وہ تمہارے لیے نہیں بنی، بالکل بھی نہیں بنی۔ اس کی جستجو چھوڑ دو۔ اس کے دو ٹوک لہجے پر اس نوجوان نے اپنا سر جھٹک دیا۔ اس کا انتظار کر کر کے تمہارا دماغ ہل گیا ہے۔ خیر کرتی رہو، مگر وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ خفگی سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ حبور مسکرا اٹھی۔ بھول بھلیا کی گہرائی میں مائنوٹار اس کی دی گئی تلوار سے مارا گیا، سخت اور مردہ پڑا تھا اور اس کی انگلی اس کے دیے گئے دھاگے کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر آسمان کو دیکھنے کے لیے دھاگا جاری کیا۔ پھر تھیسس جلدی سے نفرت کے ساحل سے ایڈریانا کو اپنے سینے سے لگاتا بھاگ گیا، سمندر کی گرج کے اوپر سے گزرتے ہوئے، کنگ مائنوس کی چیخیں سنتے ہوئے۔ وہ تیزی سے نیکوس کی جانب بڑھے۔ وہ محبت کے سب سے نرم گہرے گھونسلے میں لیٹ گئے جب وہ اس سے کہتی، اگرچہ میں تمہارے راستے کا واحد ذریعہ ہوں، مگر صدیوں تک گونجنے والی شہرت اب جیت لی گئی ہے، اور پھر بھی میں ڈرتی ہوں۔ اوہ، قسم ہے ہم الگ نہیں ہوں گے، افروڈائٹ کی قسم جانے عزیز۔ پھر سنہری بادل اٹھے اور سورج کو چھپا دیا۔ پلاکا کی گلیوں میں چلتے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سب سے خفا سا لگتا تھا۔ سورج ڈوبنے کو تھا اور بہت سی اداسیاں اس کے اندر سر اٹھانے لگی۔ نیلی جینس کے پینٹ اور سیاہ پولو شرٹ پہنے وہ پلاکا کی قدیم گلیوں سے گزرتا اپنے اندر اٹھتی آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے ارد گرد روشنیوں میں ڈوبے ریسٹورانٹ اور کیفے کی رونقوں سے بے نیاز وہ سر جھکائے چلتا جا رہا تھا۔ ان گلیوں میں چلنا اس کا خواب تھا، اور اب تک تو یہ راستے اسے ازبر ہو چکے تھے۔ یہ شہر زندہ تھا مگر اس کا دل شاید مردہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ پینے پسیٹو ایک یونانی گلی میں داخل ہوا تو اس کا موبائل تھر تھرایا۔ پینے پسیٹو ایتھنز کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ سنٹا گاما اسکوائر سے شروع ہو کر اومونیا اسکوائر تک جاتی ہے۔ اس کا کل فاصلہ تقریباً 1.2 کلومیٹر ہے۔ اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو حذیفہ؟ اس نے سر اٹھا کر اپنے ارد گرد موجود روشنیوں کو دیکھا مگر خود کو اندھیروں میں گھرا پایا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ حذیفہ کے سوال پر اس نے لمبا سانس بھرا۔ وہ اسے کیا جواب دیتا؟ ٹھیک ہوں، مدھیم آواز میں کہا۔ حذیفہ اپنے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ یار تم کیوں چلے گئے؟ ہائند اسے بنا بتائے یہاں چلا آیا تھا اور تب سے حذیفہ اس سے بار بار یہ سوال کر چکا تھا۔ مقدر میں یہی تھا، وہ اسے اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کی بات پر حذیفہ نے اپنا سر جھٹکا۔
تم سے بحث فضول ہے. خیر اتنے دن ہو گئے میں نے تم سے کچھ نہیں سنا, کچھ سنا دو یار. اس کا کہکہا فضا میں بلند ہوا. میں اس وقت ریسٹورانٹ میں نہیں ہوں. اس نے ٹالنے کی کوشش کی. کچھ نہیں ہوتا, کسی کو کیا پتہ تم کیا کہہ رہے ہو, سنا دو پلیز. حذیفہ کے اسرار پر اس نے لمبا سانس بھرا اور آسمان کی جانب دیکھا. پھر آہستگی سے اپنا گلا کھکارا. تم میرے ہو اس پل میرے ہو کل شاید یہ عالم نہ رہے. اس کی دل سوز آواز پہنے پسیٹوں میں گونج اٹھی. کچھ راہگیروں نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا مگر وہ ارد گرد سے بے نیاز ماضی کی سوچوں میں گم تھا. تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہے؟ اس نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اپنے سامنے بیٹھی حبور سے استفسار کیا. اس کے لہجے میں تجسس تھا. اس کے سوال پر وہ مسکرائی. پتہ نہیں, شاید محبت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, یہ تو بس ہو جاتی ہے. حبور کی بات پر اس نے کہا لگایا. کچھ ایسا ہو تم نہ رہو, کچھ ایسا ہو ہم نہ رہے. آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ پارک میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے وہ دونوں مکمل لگ رہے تھے. حبور کے لہجے میں ایک ڈر تھا. مجھ پر یقین رکھو. اسے ایک جملے پر وہ مسکرا اٹھی. یہ راستے الگ ہو جائیں, چلتے چلتے ہم کھو جائیں. واپس کب آئیں گے؟ اس کے سوال پر وہ مسکرا کر رہ گیا. پتہ نہیں. خیر تمہیں ایک بات بتاؤں؟ اس کے سوال پر حبور نے اس بات میں سر ہلایا. میں تھیسس ہوں. اس کی بات پر حبور کی آنکھوں میں حیرت در آئی. اسے یقیناً حائط کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی. میں پھر بھی تم کو چاہوں گا, میں پھر بھی تم کو چاہوں گا, اس چاہت میں مر جاؤں گا, میں پھر بھی تم کو چاہوں گا. آپ مجھے بھول جائیں گے؟ ایک اور اندیشہ. خیف انسانک, میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہاں آ کر اس کا ضبط جواب دے گیا. آنکھوں اور لہجے میں نمی پھیل کے دل پھٹنے کو آ گیا. وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. یادیں ڈسنے لگی تھیں, آنسو چہرے پر بہنے لگے. دوسری جانب حذیفہ اس کی حالت سے باخبر تھا. وہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر بھری اداسی باہر نکلے. واپس آ جاؤ. حذیفہ کی بات پر اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور کھڑا ہو گیا. نہیں آ سکتا. اب پیچھے میرا کوئی نہیں ہے. اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا, درد, بے بسی, کسک. کیوں نہیں آ سکتے؟ کیوں اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے, واپس آ جاؤ. وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا. وہ اب اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا. میں اسے بتا کر آیا ہوں کہ میں تھیسس ہوں. اس کے سامنے تھیسس کا مجسمہ اپنی تمام تر قدامت لیے کھڑا تھا, جسے وہ اپنی نم آنکھوں سے تک رہا تھا. اس کی بات پر حذیفہ سیدھا ہو بیٹھا. تھیسس کون ہے؟ اس کے لہجے میں ایک الجھن تھی. تھا ایک بے وفا, میرے جیسا. اس کے دکھ بھرے لہجے پر حذیفہ نے موبائل کو گھورا. بتاؤ نا, کون تھا یہ تھیسس؟ حذیفہ کے سوال پر اس نے اپنے ارد گرد دیکھا. وہاں سیاحوں کا ایک ہجوم موجود تھا جو نیشنل میوزیم کو دیکھنے آیا تھا, اور ایک وہ تھا جو روزانہ اس ایک مجسمے کو دیکھنے چلا آتا تھا جو کہ نیشنل میوزیم کے عین سامنے نصب تھا. اپنی کہانی خود بتاؤں گا تو اچھا نہیں لگوں گا. لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی. او ہو, تم مجھے اچھے ہی لگو گے. استغفار کرو لڑکی, لگتا ہے بھابھی کو شکایت لگانی پڑے گی. اس کے پرمزہ لہجے پر حذیفہ کا کہکہا بلند ہوا. شکر ہے تم اپنے سو کال دکھ سے تو باہر نکلے. حذیفہ کا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر پھر سے ایک اداس مسکراہٹ چھا گئی. وہ کیوں اتنا یاد آتی تھی؟ کیوں اس کی شاموں کو افسردہ کرتی جا رہی تھی؟ کیوں اسے اب دنیا کا کوئی رنگ نہیں بھاتا تھا؟ اس نے اپنے ارد گرد پھیلی روشنیوں کو دیکھا. کیوں ان روشنیوں, ان رونقوں اور ہجوم کے درمیان اسی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا؟ بتا دو نا. حذیفہ کی آواز نے اس کی سوچوں پر پہرا لگایا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا. یونیورسٹی کی طرف سے نیٹ ملا ہوا ہے نا؟ اس کے سوال پر حذیفہ کے چہرے پر ناسمجھی چھا گئی. ہاں. تو مسٹر حذیفہ خود ہی پتہ کر لو. اللہ حافظ, مجھے ریسٹورانٹ جانا ہے. حذیفہ کی بات سنے بینا ہی فون کاٹ چکا تھا. اب اس کی نظریں تھیسس کے مجسمے پر جمی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا, ملال تھا, حزن تھا, جبکہ چہرے پر حسرت بھری مسکراہٹ تھی. یکدم سوچوں کے پروں پر کسی کی یاد نے دستک دی. وہ کس وقت یاد نہیں آتی تھی. اس نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب کر لیا اور سرنفی میں ہلایا. اس کی اداس آنکھوں میں ایک فریاد تھی. ایتھنز کے سرد ہواؤں نے اس نوجوان کے چہرے پر سے اپنی نگاہیں چرا لی. وہ کچھ پل یوں ہی ساکت سا کھڑا آسمان کو تکتا رہا. پھر اس نے یکدم سے مجسمے پر اپنی نظریں گاڑی. اس کے لب ہلکے ہلکے سے بڑبڑا رہے تھے. کون تھے تم تھیسس؟ مدھم سی آواز میں سرگوشی کی گئی اور پھر وہ کہیں کھو سا گیا.
یونانی اساطیروں کے مطابق قدیم دور میں کریٹ پر بادشاہ مائنوس کی حکمرانی تھی۔ اس نے ایک ہولناک دیو مائنوٹار کو قید کرنے کے لیے ڈیڈلس ایک ماہر یونانی فنکار سے بھول بھلیاں بنوائی۔ وہ ہر 9 سال میں ایک دفعہ ایتھنز کے 7 نوجوانوں اور 7 کنواریوں کو سزا کے طور پر اس بھول بھلیا میں ڈال دیتا تھا جہاں وہ مائنوٹار کا شکار بن جاتے تھے، مگر اس دفعہ کچھ الگ ہوا تھا، کچھ ایسا جسے صدیوں تک یاد رکھا جانا تھا۔ اس دفعہ ان 7 نوجوانوں میں سے ایک تھیسس تھا، وہ جسے قسمت نے کچھ خاص کرنے کے لیے چنا تھا، مگر قسمت نے پلٹا کھایا اور مائنوس کی اپنی بیٹی ایڈریانا تھیسس کو چاہنے لگی۔ اس نے تھیسس کو ایک تلوار اور جادوئی دھاگا دیا جس کے ذریعہ سے وہ مائنوٹار کو مارنے اور اس بھول بھلیاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو پایا۔ پھر وہ دونوں کریٹ سے بھاگ کر نیوکس کے جزیرے میں چلے گئے جہاں تھیسس نے ایڈریانا کو چھوڑ دیا۔ وہ اسے ہی چھوڑ کر ایتھنز لوٹ گیا جو اس کی کامیابی کا سبب بنی تھی۔ یہ منظر ایک ہسپتال کی سرد راہداری کا تھا جس کی ایک جانب کھڑے ایک نوجوان اور عورت آپس میں مہوے گفتگو تھے۔ سفید کوٹ پہنے وہ عورت اپنے سامنے کھڑے اس نوجوان کو ایک مریضہ کی حالت کے متعلق بتا رہی تھی۔ وہ نوجوان اپنی عمر کے برعکس خاصا بردبار نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں سنجیدگی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑی ڈاکٹر کے چہرے پر پیشہ ورانہ تاثرات چھائے تھے، جیسے یہ باتیں اس کے لیے معمول کسی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ آہستگی سے نوجوان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے پلٹ گئی تو نوجوان نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ اس کے منہ سے نکلتا دھواں فضا میں شامل ہو گیا۔ وہ اس راہداری میں تنہا نہیں تھا، اس جیسے کئی لوگ، کئی چہرے اپنی آنکھوں میں امید کا دیا جلائے وہاں موجود تھے۔ اسے موسم کی سرد گرم ہوا سے بچا کر صرف جلائے رکھے تھے۔ انہی لوگوں میں عبدالہادی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے دائیں جانب موجود کمرے کی طرف رخ موڑ کر دیکھا۔ اس کے دروازے کے اوپر لگے شیشے کے پار کا منظر تکلیف دہ تھا۔ اس کے اٹھے ہوئے کندھے یکدم ہی جھک گئے۔ اس نے اپنے آپ کو بوڑھا تصور کیا۔ 6 ماہ، پورے 6 ماہ اس نے ان 180 دنوں میں ہر دن اس دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کیا تھا، مگر اس کا انتظار اپنی مدت بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس دروازے کے بعد موجود انسان سے ملنے کے لیے اس نے کتنی راتیں بتا دی تھی، مگر وہ تھی کہ اس سے رخ موڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ تو اب اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے انکاری تھا۔ حاتم کی جدائی نے اسے خود سے بھی بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ صحیح سلامت ہو کر بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا دماغ اس قدر اعصابی جھٹکے برداشت کرنے کی تاب نہ لاتے ہوئے تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ ڈاکٹر اس کا علاج کرنے کے لیے ہر طریقہ آزما چکے تھے، مگر اس کی حالت آج بھی ویسی تھی جیسی پہلے دن تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے ہادی کی آنکھیں اداس ہو گئی۔ دروازے کے پار موجود حافظہ خالی نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی حالت کچھ غیر یقینی سی تھی، کبھی یوں چیخنے لگتی تھی کہ کئی لوگوں سے قابو میں نہ آتی تھی، تو کبھی ایسے خاموش پڑ جاتی جیسے اب کئی مہینوں خاموش رہے گی۔ کبھی وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں کچھ کہنے لگتی تو سب کی حسیات جاگ اٹھتی تھیں۔ اس کے بے ربط الفاظ میں انہیں صرف ایک انسان کا ذکر ملتا، اور وہ حاتم کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ کبھی کبھی ہادی کو لگتا کہ وہ حاتم کو یاد رکھ کر خود سمیت سبھی لوگوں کو بھول چکی ہے۔ ان 6 مہینوں میں اسے حافظہ پر بھی غصہ آیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو کیوں بھلا دیا تھا؟ کبھی کبھار وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ خاموش رہتی۔ وہ اس کے بستر کے قریب بیٹھ کر گھنٹوں اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ ہزار ہاں شکوے زبان پر آ کر رک جاتے، مگر لبوں سے ایک لفظ تک جاری نہ ہوتا۔ وہ اس سے کیا شکوہ کرتا؟ اسے تو خود کا کوئی ہوش نہ تھا۔ پھر وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا تو لبوں سے صرف ایک لفظ نکلتا، اپیا، اور اس کا ضبط جواب دے جاتا۔ وہ اس کے سامنے آنسو نہیں بہاتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تو حافظ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں سے خوف کھا کر ہادی نے فوراً سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ پھر سے چلانے لگے گی۔ اس کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آ چکا تھا اور وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ اب اسے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا، مگر وہ حافظ کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ گھر میں سے ہر کوئی اس سے ملنے آتا تھا۔ نعیم صاحب بھی گھنٹوں سے باتیں کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، مگر حافظ کسی بات کا جواب نہیں دیا کرتی تھی۔ حبور بھی معمول کے طور پر اس سے ملنے آیا کرتی تھی، اسے یونیورسٹی کی باتیں سناتی تھی، وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی تھی، مگر حافظ نے کبھی اپنی خاموشی کا قفل نہیں توڑا۔ کئی دفعہ حمزہ بھی حبور کے ساتھ آیا تھا، مگر وہ نعیم صاحب اور ہادی سے ہی ملاقات کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو اس نے نعیم صاحب کے سامنے حافظ سے نکاح کی خواہش بھی رکھ دی اور ان کے کندھے جھک کے وہ ایسی حالت میں حافظ کا نکاح نہیں کر سکتے تھے۔
حمزہ ان پر دباؤ ڈالتا رہا اور ڈاکٹر نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ اگر اس کی شادی کر دی جائے تو ممکن ہے کہ وہ حاتم کو بھول جائے اور نارمل زندگی گزارے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کی تو بات تھی کہ نعیم صاحب حافظ کے سامنے نکاح کا مدعا لے کر پیش ہوئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہ گمسم سی بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے تھوڑے فاصلے پر موجود کرسی پر براجمان ہوئے۔ ان کے بیٹھنے پر بھی حافظ اسی انداز میں کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے اپنا گلا صاف کیا۔ میں تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں۔ ابھی انہوں نے تمہید ہی باندھی تھی کہ اس کی چیخ گونج اٹھی۔ کمرے کے در و بام دہل اٹھے۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑے ہوئے اور باہر کی جانب لپکے۔ چند لمحوں بعد نرس اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کافی مشکل سے اسے پرسکون کیا۔ اسے پرسکون دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ آپ نے اس سے بات کی تھی؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر یکایک مایوسی کے آثار چھانے لگے۔ یہ مؤثر طریقہ نہیں ہے، ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے۔ اس کا لہجہ پھر سے پیشہ ورانہ ہو گیا۔ ایسی بھی کیا محبت کہ انسان خود کو ہی بھلا دے، وہ مایوسانہ انداز میں کہتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ مصنوعی جھیل کے ایک جانب موجود لکڑی کے جھولے پر پاؤں سمیٹے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں ایک کتاب دھری تھی جسے پڑھنے کی وہ گزشتہ 10 منٹ سے کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ تھے کہ ذہن پر نقش ہی نہیں ہو رہے تھے۔ صفحے پر لکھے الفاظ دھندلی سیاہی جیسے معلوم پڑ رہے تھے۔ اس کی سوچیں منتشر تھیں جس کے باعث اس کی توجہ کتاب پر نہیں تھی۔ اس نے کچھ دیر پڑھنے کی کوشش کی اور پھر بددلی سے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ سامنے نگاہ پڑی تو لبوں کو مسکراہٹ نے گھیر لیا۔ جھیل کے عین وسط میں ہنسوں کا جوڑا اپنے پر پھیلائے تیر رہا تھا۔ اس منظر نے اس کے اندر تازگی بھر دی۔ اس نے پاؤں زمین پر دھرے اور پھر جھیل کنارے ٹہلنے لگی۔ سورج کی شعاعیں پانی میں گرتی اسے سنہری بنا رہی تھی۔ حبور نے ایک گہرا سانس بھرا۔ آج سورج صاحب نے کافی دنوں بعد اپنا دیدار کروایا تھا۔ سبز رنگ کا گھٹنوں تک آتا نرم گرم سا فراک پہنے وہ اسی ماحول کا حصہ لگ رہی تھی۔ بھورے رنگ کے دوپٹے کو گردن میں ڈال رکھا تھا۔ سنہری بال سورج کی کرنیں پڑنے سے چمک اٹھے تھے۔ وہ لاپرواہ سے انداز میں جھیل کنارے چل رہی تھی۔ یکدم اس کا دھیان حمزہ اور اپنی گفتگو کی جانب لپکا۔ اس کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنائی۔ حمزہ کو لگتا تھا کہ وہ حائد کے انتظار میں تھی، جبکہ اسے حائد کا انتظار نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حائد اب کبھی نہیں لوٹے گا، اور اگر کبھی لوٹ بھی آیا تو اس کے پاس نہیں آئے گا۔ حبور نے دھیرے سے آسمان کو دیکھا۔ نیلا آسمان بادلوں کے ٹکڑوں سے آزاد تھا۔ تا حد نگاہ صرف نیلا رنگ پھیلا تھا۔ اسے اب سمجھ میں آیا تھا کہ حافظ کو آسمان اس قدر کیوں پسند تھا۔ اب وہ کسی وجہ سے پریشان ہوتی تو اس کی نگاہ آسمان کی جانب منتقل ہو جاتی، اور پھر اچانک سے اس کے اندر اطمینان بھر جاتا۔ اسے حائد کا انتظار نہیں تھا، اسے صرف ایک اعتراف کا انتظار تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ حائد جنید یہ اعتراف اس کے سامنے کرے جو اس نے اس مرد کے سامنے کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ حائد جنید کے لبوں سے سنے کہ ہاں حبور شاہ، میں ناٹک کر رہا تھا۔ اسے ان گزرے دنوں میں اپنی غلطی کا بہت شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس نے حائد کو اس سے بات کرنے پر اکسایا تھا۔ حافظ نے بارہا اسے منع کیا تھا، مگر وہ بضد رہی۔ وہ غلط تھی تو حائد بھی تو غلط تھا۔ حائد کو بروقت اسے روکنا چاہیے تھا، اسے بتانا چاہیے تھا کہ وہ غلط ہے، مگر اس نے حبور کے بڑھتے قدم نہیں روکے، اور وہ دونوں ہی بربادی کی جانب گامزن ہو گئے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تب انسان کو غلطی کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ اس نے حمزہ اور اپنی ملاقات کے بعد حائد کا نمبر بلاک کر دیا تھا، اور پھر کبھی بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر حمزہ کی ہی پوچھنے پر وہ نمبر ایک دفعہ پھر اس کے نظروں کے سامنے سے گزرا، مگر اس دفعہ وہ نمبر بند تھا۔ وہ شاید یونان جا چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ حمزہ اس قدر نارمل انداز میں حائد کے متعلق گفتگو کیوں کر رہا تھا، اور یہ عقیدہ بھی تب کھلا جب اسی دن حمزہ نے اسے حافظ سے ملنے کے لیے کہا۔ حبور کو لگا کہ حمزہ صاحب تو اس کا درد سمجھ سکتے ہیں۔ ان دونوں کا دکھ ایک جیسا ہی تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ حمزہ حبور کے دکھ کا سبب تھا۔ 6 مہینے گزر گئے مگر حافظ کی حالت نہیں بدلی۔ اسے یکدم اپنی اور حمزہ کی ملاقات یاد آئی۔ وہ ایک شام باغ کے اسی گوشے میں ٹہل رہی تھی کہ اسے حمزہ اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر حبور کے تاثرات سخت ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب حبور حمزہ سے خفا تھی۔ سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے، کوٹ کو ایک بازو پر رکھے وہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ غالباً وہ ابھی عدالت سے لوٹا تھا۔ ماحول میں ہلکی سی خنکی شامل تھی۔ کیسی ہو؟ حبور نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک عرصہ ہوا تھا کہ حمزہ نے اس سے حال دریافت کرنا چھوڑ دیا تھا، پھر آج یہ تبدیلی کیوں کر؟ ٹھیک ہوں۔ تم نے کسی قابل کہاں چھوڑا تھا؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ اب وہ دونوں ساتھ چلنے لگے تھے۔ حبور نے رخ موڑ کر حمزہ کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر آنکھوں میں تھکن کے آثار چھائے تھے۔
مجھے حافظ سے ملنا ہے۔ حبور کے قدم رکے۔ اوہ، تو اصل بات یہ تھی۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نے اپنی جگہ لی۔ تو تیکھا سا سوال پوچھا گیا اور پھر چلنے لگی۔ حمزہ نے اس سوال پر اپنا سر جھٹکا۔ تو میں کل ان سے ملنے جا رہا ہوں، تمہیں اگر ساتھ چلنا ہے تو تیار ہو جانا۔ اب کی بار حبور نے اپنا سر جھٹکا تھا اور پھر وہ رک گئی۔ تمہیں پتہ ہے حمزہ، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی آواز میں ہلکا سا غصہ تھا۔ تمہاری وجہ سے حاتم مر گیا، تمہاری وجہ سے حافظ پاگلوں کی طرح ہسپتال میں رہ رہی ہے، تمہاری وجہ سے وہ رک گئی۔ یکدم حبور کو یاد آیا تھا کہ وہ حمزہ کو اپنی زبان دے چکی تھی۔ تم آئندہ میرے منہ سے کسی حائط کا ذکر نہیں سنو گے۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ حمزہ نے بھی رکتے ہوئے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ اگر ہم میں سے کوئی سب سے زیادہ قصوروار ہے تو وہ تم ہو سردار صاحب۔ اس کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ حمزہ خاموش رہا۔ تم نے اپنی ساری زندگی میں صرف خسارے ہی سمیٹے ہیں۔ تم شہر کے بہت بڑے وکیل اور گاؤں کے سردار ہو گئے، مگر بحیثیت ایک عام انسان تمہیں ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرنا پڑا ہے۔ حمزہ ہنس دیا۔ حبور ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس نے وہ مقدمہ ہارا تھا جسے جیتنے کے لیے اس نے جان کی بازی لگائی تھی، چاہے وہ جان کسی کی بھی ہو۔ حبور، تم مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش میں ناکام رہو گی۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ حبور پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کروں، شدید نفرت۔ وہ غصے میں کہتے ہوئے یکدم خاموش ہو گئی۔ مگر مجھے تم سے نفرت نہیں ہوتی حمزہ، تم پر غصہ آتا ہے، مگر تم سے نفرت نہیں ہوتی۔ وہ جیسے خود سے مایوس ہوئی تھی۔ تم ایک بہت برے انسان ہو۔ وہ اب مایوسی بھرا غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ حمزہ ہلکا سا مسکرایا۔ جانتا ہوں تم قابل نفرت ہو۔ لہجہ ترش ہوا۔ حمزہ نے سر کو خم دیا۔ جانتا ہوں، سنجیدگی سے اعتراف کیا گیا۔ تمہیں زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں ملے گی۔ حمزہ کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی۔ جانتا ہوں۔ اب کی بار لہجہ مدھم تھا۔ تمہیں تمہاری محبت بھی نہیں ملے گی۔ اس نے گردن موڑ کر حمزہ کے تاثرات دیکھنے چاہے۔ حمزہ بے تاثر چہرہ لیے کھڑا تھا۔ الفاظ اس کے لبوں پر ہی جم گئے تھے۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ تمہیں مجھے یہ بددعا اور کتنی دفعہ دینی ہے؟ خیر، تمہارا حائط سے رابطہ ہوا؟ بدلہ لینے کا ہنر تو وہ بھی رکھتا تھا۔ حبور کے لب بھینچ گئے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ آج اتنے عرصے بعد حمزہ نے اس سے حائط کے متعلق کیوں پوچھا تھا؟ ہم دونوں ہی محبت کے معاملے میں بدبخت ہیں، وہ کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ حبور نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا اور اب وہ باغ میں تنہا ٹہل رہی تھی۔ اس کے بعد سے ان کے درمیان نارمل انداز میں گفتگو ہونے لگی اور اکثر گفتگو کا مرکز حافظ ہوتی تھی۔ حمزہ گھنٹوں بیٹھ کر حافظ کی باتیں سن سکتا تھا اور اس دوران وہ کسی قسم کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ سر جھکا کر انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کوئی اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ زمین پر گرتے ہوئے سائے کو دیکھ کر اس نے اپنا سر اٹھایا تو سامنے ہی سنہری آنکھوں والا مرد کھڑا تھا، جسے دیکھتے ہی حبور کے تاثرات انتہائی سخت ہو گئے۔ حبور کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ باغ کے اس حصے میں داخل ہونے کی اجازت کسی مرد کو نہیں تھی۔ پھر یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اسے اپنے آپ کو غصے سے تکتا پا کر حارب ہلکا سا کھکھارا۔ حبور نے سر جھٹکتے ہوئے کندھوں پر موجود دوپٹے کو سر پر ڈالا اور رخ پھیر کر وہاں سے جانے لگی۔ اس پوری دنیا میں اگر اسے کسی انسان سے نفرت تھی تو وہ حارب شاہ تھا۔ ارے رکیے محترمہ، وہ اس کے پیچھے سے بولا تو حبور کے چلتے قدم تھم گئے۔ البتہ اس نے اپنا رخ نہیں بدلا تھا۔ حارب اس کے قریب سے گزرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا 2 منٹ آپ سے گفتگو کر لی جائے۔ حبور کو اس کے تاثرات اپنا مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ کوئی شاہراہ عام ہے نا جہاں سے آپ گزر رہے ہیں؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مقابل ہنس دیا۔ ارے نہیں محترمہ، مجھے سردار صاحب سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اب آپ کے سردار صاحب نے آپ کو کس کی جاسوسی کرنے کو کہا ہے؟ تند لہجے میں سوال پوچھا گیا۔ حارب خاموش ہو گیا۔ اس کے یوں خاموش ہو جانے پر حبور کے چہرے پر طنزیہ تاثرات پھیلے۔ جائیے اپنے سردار صاحب سے ضروری بات کیجیے، 2 منٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ حبور پھر سے چلنے لگی، مگر پھر اس کے قدموں کے گرد نادیدہ زنجیر پھیل گئی۔ وہ ضروری بات آپ کے متعلق ہے، اسی لیے سوچا کہ پہلے آپ سے کر لوں۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر حبور نے رخ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ اب آپ کو میرے متعلق کون سی نئی خبر ملی ہے جسے آپ سردار صاحب کے چرنوں میں پیش کرنے والے ہیں؟ وہ اپنے لہجے کو طنزیہ ہونے سے روک نہ سکی۔ حارب کے تاثرات سنجیدہ ہی رہے۔ ویسے آپ نے پہلے مجھ سے پوچھ کر میری خبریں سردار صاحب تک پہنچائی تھی۔ میں آپ کا ماضی جانتا ہوں اس لیے۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ حبور بھی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔
हरी भूरी बैगी पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहने हुए, आंखों में संजीदगी लिए उसे ही देख रहा था। उसके लफ्ज़ों पर हबूर का चेहरा सुर्ख हुआ था और उसी लम्हे हारिब को एहसास हुआ कि वो बात का आगाज़ ही गलत अल्फाज में कर चुका है। उसके दोबारा लब खोलने से पहले हबूर ने अपना एक हाथ उठाया। मुझे अपने माजी के मुतालिक किसी से कुछ नहीं सुनना, इसलिए बराहे करम उस मुतालिक अब बात मत कीजिएगा। उसका लहजा बेलचक था। मैं आपके माजी के मुतालिक कुछ भी नहीं कहना चाहता। वो आपका माजी था, मगर आप माजी में रहकर अपने हाल और मुस्तकबिल को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हबूर ने अपना रुख फेर लिया। वो उस इंसान को मज़ीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती थी। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हबूर उसकी बात को नज़रअंदाज करती हवेली की जानिब बढ़ गई। वो यूनिवर्सिटी से अपनी क्लासेस लेकर वापस रेस्टोरेंट जा रहा था। वापसी का रास्ता उसे अजबर था। थीसिस के मुजस्समे के सामने खड़ा होकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर चल दिया। मसरूफ़ सी शाहिरा से गुजरते वो माहौल से लापरवाह था। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट पहुंचा। ये रेस्टोरेंट सेंटा गामा स्क्वायर के करीब मौजूद था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर खाने का इंतज़ाम था तो बाकी फ्लोर्स रिहाइश के लिए मुख्तस थे। वो अंदर दाखिल हुआ तो खाने की खुशबू उसके आसाब पर तारी हुई। सामने रिसेप्शन पर उसी की तरह एक पाकिस्तानी मर्द बैठा था। आज तुम जल्दी आ गए, शेर अफगन नामी उस मर्द ने उसे देखते ही इस्तफसार किया। हाँ, एक क्लास नहीं हुई, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मेज़ से अपनी चाबियाँ उठाता वो लिफ्ट की जानिब बढ़ा। खाना नहीं खाओगे? पीछे से आवाज़ आई। जब भूख लगेगी तो इंटरकॉम से मंगवा लूँगा। शेर अफगन ने तासुफ से अपना सर हिलाया। वो खाने के मामले में बहुत लापरवाह था। वो कुछ गिनगिनाते हुए लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ। चंद लम्हे बाद लिफ्ट उसके फ्लोर पर मौजूद थी। उस फ्लोर में रेस्टोरेंट का कुछ स्टाफ रहा करता था, जिसमें तकरीबन 90% लोग पाकिस्तानी थे। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए उसने गहरा सांस भरा। ये एक साफ़ सुथरा फर्निश्ड रूम था, जिसमें ज़्यादातर लकड़ी का काम किया गया था। बकुशादा कमरे के वस्त में डबल साइज़ बेड था, जिस पर सफ़ेद और भूरे रंग की चादर बिछी हुई थी। बेड के एक जानिब भूरे रंग का 2 सीटर सोफ़ा था, जबकि दूसरी जानिब फ्रीज़र मौजूद था। फ्रीज़र से पानी की बोतल निकालकर उसने चंद घूंट पानी के भरे और फिर सोफ़े पर बैठकर अपने सफ़ेद जॉगर्स उतारने लगा। आरामदाह जूते पहनने के बाद उसने जॉगर्स उठाए और थोड़े फासले पर मौजूद दरवाजे को खोलता अंदर दाखिल हो गया। 20 मिनट बाद वो बाहर निकला तो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था, जबकि माथे पर गिरे भूरे बाल गीले थे। वो बिस्तर पर गिरा और साइड टेबल से रिमोट उठाकर सामने दीवार पर नस्ब टीवी चला दिया। कुछ देर तक वो बेमकसद सर्चिंग करता रहा और फिर उसने अपनी पसंदीदा गज़ल लगा दी। अब वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। साइड टेबल के साथ मौजूद स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर उसने सारी बत्तियां गुल कर दी। अब कमरे में टीवी से फूटती रोशनी फैली थी। उनके अंदाज़ करम, उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त, वो बातें, वो ज़माना दिल का। उसके हाथ हर बोल के साथ फ़िज़ा में हरकत कर रहे थे, यूँ जैसे कोई माहिर सुखन साज गज़ल से लुत्फ़ उठा रहा हो। दिल की लगी बन के मिटा देती है, रोगे दुश्मन को भी यारब ना लगाना दिल का। अब वो साथ में हल्का सा गुनगुनाया भी था। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। उसके लब थमे और हाथों की हरकत रुक गई। दफ़तन वो लाहौर के उस बाग में जा पहुंचा, जहां नीले लिबास में मलबूस लड़की उसके साथ चल रही थी। क्या उसे मालूम नहीं हुआ था कि हाय जुदाई के लम्हों के लिए चंद यादें इकट्ठे कर रहा था। नक्श पर आब नहीं, वहम नहीं, ख्वाब नहीं, आप क्यों खेल समझते हैं मिटाना दिल का। उसके तासरात हल्के से सख्त हो गए। आज के बाद तुम हबूर शाह से राब्ता नहीं करोगे, सुनहरी आंखों वाले मर्द ने उसके सामने बंदूक रखते हुए कहा था। उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम, हाथ से जाना दिल का। पीर नसरुद्दीन नसीर शाह। उसकी निगाहों के सामने फंदकी आंखों वाली लड़की मुस्कुराई थी। आई हैव लॉस्ट माई हार्ट इन योर आइज़। उसकी समात में उसकी अपनी सरगोशी गूंजी। उसने यकदम अपनी आंखें खोली और साथ चलते टीवी को बंद कर दिया। कमरे में एकदम अंधेरा और खामोशी फैल गई। ऐसी खामोशी उसके अंदर भी फैली रहती अगर वो उस गज़ल को सुनने की जसारत न करता, मगर उसे तो ख़ुद को दुखी करके सुकून मिलता था। वो उठ बैठा। कमरे की सीलिंग को तकते हुए उसके दिमाग में कई सोचें रक्सा थी। उस रात उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा खोया था, अपनी माँ। वो उस रात अपनी माँ के वफ़ात पर रोया था। उसे नहीं मालूम था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा था, मगर वो ये जानता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। फिर उसे अगले ही दिन उसे रेस्टोरेंट के मालिक का फ़ोन आया। उसे जल्द अज जल्द अपने रेस्टोरेंट के लिए एक नया सिंगर चाहिए था और हाइद ने बिना कुछ सोचे उसे कबल अज़ वक्त यूनान जाने की रजामंदी दे दी।
اس نے حبور سے آخری دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ حبور کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یونان جا رہا ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ حبور کو یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک قابل نفرت انسان ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ حبور اس سے نفرت کرے، مگر اس کا حبور کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے اور اس نے حبور کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس کی قسمت میں ایک ساتھ ہی کئی جدائیاں لکھ دی جا چکی تھی، اپنے ملک کی، اپنی ماں کی اور اپنی محبت کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں جا سکے گا اور وہاں موجود طاقتیں بھی اسے کبھی واپس نہیں آنے دیں گی۔ آج وہ اپنے خوابوں کے ملک میں تھا، مگر وہ کچھ غیر معمولی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھار جو خواب کئی راتوں کو ہمیں جگاتے ہیں وہ آنکھوں کے سامنے اپنی تکمیل کو بھی پہنچ جائیں تو دل خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت ہم ان کا پیچھا چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور وہ خواب اپنا طلسم کھو دیتے ہیں۔ کچھ ایسی حالت ہائد کی بھی تھی، کیونکہ وہ اپنی کئی چیزیں کھو کر یہاں آیا تھا۔ بڑے خواب معاوضہ بھی بڑا مانگتے ہیں۔ اس نے لمبا سانس بھرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر موجود ٹیلی فون اٹھایا اور چند نمبر ملائے جو یہاں کے اسٹاف کے لیے مختص تھے۔ 2 نان اینڈ اے پلیٹ آف چکن کڑھائی۔ ٹیلی فون واپس رکھ کر وہ کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے ریسٹورانٹ کے مالک کی طرف سے آزادی تھی کہ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی منگوا سکتا ہے۔ اس کا کام شام 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک گرینڈ ہال میں سنگنگ کرنا تھا۔ ان اوقات کار کے علاوہ وہ باقی سارا وقت فارغ ہوتا تھا۔ صبح کے وقت کلاسز لیتا تھا۔ وہ یہاں آرکیولوجی میں ایم فل کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد وہ ریسرچ کرتا تھا یا پھر ایتھنز کے قدیم جگہوں کی سیاحت کے لیے نکل جاتا تھا۔ اپنا کام ختم کر کے طعام کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا جاتا تھا۔ اسٹاف کے تمام ارکان کے ساتھ اس کی اچھی بول چال تھی اور وہ اسٹاف میں خاصا مقبول بھی تھا۔ کبھی کبھار چھٹی کے دن شام کے وقت وہ اس سے لیے ریسٹورانٹ کی چھت پر اکٹھے ہو جاتے، پھر وہ ہوتا تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کا گٹار۔ زندگی نے اس قدر تیزی کے ساتھ پلٹا کھایا تھا کہ وہ کبھی کبھار حیرت زدہ رہ جاتا۔ کہاں وہ لاہور کے ایک پرانے محلے میں رہنے والا اور کہاں یونان کے اس ریسٹورانٹ کا مقبول سنگر ہائد جنید۔ موسیقی اس کا شوق تھا جسے اس نے کبھی بھی پیشے میں ڈھالنے کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ 2 سال قبل نوکریوں کی تلاش میں بھٹکتے ہائد کو کہاں معلوم تھا کہ 2 سال بعد وہ یونان کے ایک مشہور ریسٹورانٹ میں بیٹھا اپنا گٹار ہاتھوں میں لیے کوئی دھن بجا رہا ہوگا۔ صرف ریسٹورانٹ میں نہیں بلکہ وہ ارد گرد کی جگہوں میں بھی مشہور، جو لوگ ایک دفعہ اس کی آواز سنتے تھے وہ وہاں دوبارہ ضرور آیا کرتے تھے۔ اسے اس ریسٹورانٹ کے مالک کے متعلق زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ ایک پاکستانی پڑھنے کے غرض سے یونان آیا تھا، پھر اس نے یہاں ایک ریسٹورانٹ کھول لیا۔ یہاں مغربی کھانوں کے علاوہ مشرقی کھانے بھی بنتے تھے اور یہاں کے لوگ ان کھانوں کو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اسے شیر افغان نے یہ بھی بتایا تھا کہ مالک اپنی شادی کی وجہ سے واپس پاکستان گیا ہوا تھا اور ہائد کے یہاں آنے کے 1 مہینے بعد ہی وہ اپنی دلہن کے ساتھ واپس لوٹ آیا تھا۔ اس کی عظمت نامی اس آدمی سے 1-2 دفعہ ہی ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ عظمت شام ہوتے ہی اپنے گھر کو چلا جایا کرتا تھا جو ریسٹورانٹ سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ ویٹر سے ٹرالی تھام کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنے فارم ہاؤس کے لاؤنج میں موجود اپنے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، زیتون رنگ کا لباس پہنے اس کے سامنے رخسانہ بیگم براجمان تھی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں ممانی حضور؟ رخسانہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنی ہر چال میں ناکام ہونے کے بعد حمزہ کے پاس چلی آئی تھی۔ تمہیں اچھے سے معلوم ہے کہ میں تم سے کیا چاہتی ہوں؟ ان کے لہجے میں مکاریت پر حمزہ مسکرا دیا۔ ہاں، اسے معلوم تھا کہ رخسانہ بیگم اس کے پاس کس لیے آئی تھی۔ اچھا، مگر مجھے تو یاد نہیں پڑتا۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے انجان بنا۔ تم ہیرا سے شادی کر لو، انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا۔ حمزہ کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اب اس کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے۔ ممانی حضور، آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں کسے سردارنی بنانا چاہتا ہوں، وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ رخسانہ بیگم نے نزاکت سے اپنا ہاتھ جھلایا۔ وہ تو پاگل خانے میں ہے۔ حمزہ کے چہرے پر سپاٹ تاثرات نے اپنی جگہ بنائی۔ احتیاط کے ساتھ بات کیجیے گا ممانی حضور، یہ نہ ہو کہ آپ کو وہاں کا چکر لگانا پڑ جائے۔ انہوں نے اس کے لہجے کا بھی کوئی اثر نہ لیا۔ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہی ہوں حمزہ۔ تم ہیرا کو سردارنی بنا دو، پھر چاہے اس لڑکی سے شادی کر لینا۔ حمزہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو حبور سے نکاح نہ کر لیتا۔ اس کا انداز طنزیہ ہو گیا۔ کیا آپ کو اور بابا حضور کو میری شادی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ بابا حضور کہتے ہیں کہ حبور سے شادی کر لو اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیرا سے شادی کر لو۔ کیا دنیا میں میری شادی کے علاوہ کوئی کام نہیں رہا؟ وہ تنگ آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔
میں آپ کو انکار کرتا ہوں، میں ہیرا سے شادی نہیں کروں گا۔ رخسانہ بیگم نے اسے دیکھا اور پھر آگے کو جھکی۔ سوچ لیجئے سردار صاحب، گاؤں کے لوگ صرف سیدانی کو ہی سردارنی تسلیم کریں گے۔ وہ گویا اسے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ پھر بھی میرا انتخاب آپ کی بیٹی نہیں ہوگی۔ بابا حضور کی بیٹی ابھی زندہ ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اپنا قمیض جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ رخسانہ بیگم کی جانب اس کی پشت تھی، اور اگر بابا حضور کی بیٹی زندہ نہ رہی تو؟ انہوں نے مبہم سے سوال کرتے ہوئے اپنا بیگ میز سے اٹھایا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے حمزہ تنہا کھڑا رہ گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ تیمور اندر داخل ہوا۔ حضور، اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ حمزہ نے اپنا رخ بدلا۔ تیمور ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ حمزہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ چیز تھام لی، پھر وہی خط۔ اسے کافی عرصے سے نہایت پر اسرار انداز میں خطرناک خطوط موصول ہو رہے تھے۔ وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ اب وہ خط کے لفافے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بظاہر پرانے زمانے کا بھورے رنگ کا لفافہ تھا جس پر کسی قسم کی کوئی مہر نصب نہیں تھی۔ حمزہ نے ایک ہاتھ سے اسے کھولا تو اندر سے ایک سفید کاغذ برآمد ہوا۔ اس سفید کاغذ پر سیاہی سے نہیں بلکہ خون سے لکھا گیا تھا، مگر وہ انسانی خون نہیں تھا، اور ہمیشہ ہی سے اس سے یا تیمور کو فارم ہاؤس میں یا حمزہ کی گاڑی میں نظر آتے تھے۔ انہوں نے خطوط رکھنے والے یا بھیجنے والے کے متعلق پتہ لگوانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر انہیں اس معاملے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ نہ ہی ان خطوط کو گاڑی میں رکھتا پایا جاتا اور نہ ہی فارم ہاؤس میں کوئی مشکوک سرگرمی ان کی نظروں سے گزرتی۔ یہ سب اس قدر پر اسراریت سے ہو رہا تھا کہ اب تو تیمور کو یوں لگنے لگا تھا کہ یہ خطوط آسمان سے گر رہے ہیں۔ تیمور نے ایک دن خود گاڑی کی نگرانی کی تھی اور اسی دن حمزہ کو گاڑی میں خط نظر آیا تھا۔ حمزہ نے سر جھٹکتے ہوئے خط کی جانب دیکھا جس کے سامنے ایک تحریر واضح تھی۔ اس نے بلند آواز کے ساتھ خط پڑھنا شروع کیا۔ کسی کو لگتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، اسے اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے، مگر کیا وہ اپنے مقابل موجود انسان بھول گیا ہے؟ وہ جو اس سے زیادہ لفظوں اور کردار کا کھرا ہے، اسے کیا لگتا ہے کہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ بیوقوف سردار، یہ سب تو اسے وہ کروا رہا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اس کے لوٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سردار نے بہت حکومت کر لی، اب اس کا وقت آئے گا۔ خبردار ہو جاؤ۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے سفید کاغذ لفافے کے اندر ڈالے اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ حضور، یہ کس کے متعلق لکھا گیا ہے؟ تیمور کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ لفظوں اور کردار کا کھرا، اس کی آواز پر سوچ تھی۔ میں ایسے ایک ہی انسان کو جانتا ہوں، اب وہ من و مٹی تلے دفن ہے، اس کے علاوہ میرے مقابلے پر کوئی پورا نہیں اترتا۔ تیمور نے جذبات میں سر ہلایا، پھر ایک سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ تو کیا وہ زندہ ہے؟ اس نے مدھم لہجے میں استفسار کیا۔ حمزہ کے ابرو سکڑ گئے۔ وہ مر چکا ہے تیمور، میں نے خود اس کا پوسٹ مارٹم دیکھا ہے، وہ جھنجھلا کر کہہ رہا تھا۔ اور وہ جگہ؟ حمزہ نے جھلاہٹ سے اپنا ہاتھ ہلایا۔ یہ سب ان لوگوں کا وہم ہے، ایسے ہی انہوں نے کہانیاں مشہور کر رکھی ہے، اب تم جاؤ، اس نے بے تاثر لہجے سے کہا تو تیمور سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ تیمور کے جانے کے بعد اس نے لمبا سانس بھرا اور اس جگہ کے متعلق سوچنے لگا جس دن اس نے اس سڑک کنارے پر کندہ پتھر دیکھا تھا۔ اسے اگلے ہی دن گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ وہاں سے لوگوں کو بھیڑیے کے غرانے کی آوازیں سنائی دی تھی اور شام ہوتے ہی وہاں دھواں پھیل جاتا تھا۔ کچھ دیہاتی لوگوں کے مطابق تو انہیں وہاں سائے نما وجود بھی چلتے دکھائی دیے تھے۔ اس دن کے بعد سے کوئی بھی انسان شام کے وقت اس جانب کا رخ نہیں کیا کرتا تھا۔ لوگ اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ وہاں حاتم کی روح کا بسیرا تھا جو شام ہوتے ہی دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ گاؤں کے چند بزرگ تو وہاں فاتح خوانی کے لیے بھی گئے تھے تاکہ حاتم کی نادیدہ روح کو کچھ سکون میسر ہو سکے، مگر انہوں نے بھی بھیڑوں کی آواز سے ڈر کر واپس گاؤں کا رخ کیا۔ اب تو گاؤں کے لوگ اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ انہوں نے ڈرتے ڈرتے اس سڑک کے کنارے ایک بورڈ لگا دیا تھا جس پر لکھی گئی تحریر کچھ یوں تھی: یہ سڑک شام کے وقت آسیب زدہ ہو جایا کرتی ہے، اس لیے کوئی بھی مسافر اس وقت اس جانب نہ آئے ورنہ نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ حبور تو اس بورڈ کو دیکھ کر کہکہا لگا کر ہنس دی تھی۔ حمزہ، یہ کوئی روح نہیں ہے، بس لوگوں کا وہم ہے، اس نے ہنستے ہوئے اسے کہا تو حمزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر اس رات اس نے وہ سب نہ دیکھا ہوتا تب تو حمزہ بھی اسے وہم سمجھتا، مگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی گئی چیز کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ مگر پھر بھی وہ اسے کوئی روح نہیں سمجھتا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس سے مدد مانگنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حاتم کی روح بے چین ہے
اس لیے بھٹک رہی ہے۔ حمزہ ان ضعیف لوگوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ روحیں اللہ کے حکم کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی۔ حاتم کی روح بھی باقی روحوں کی طرح عالم برزخ میں ہے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اسی بات پر بضد تھے کہ حاتم کی روح بے چین ہے۔ حمزہ نے تنگ آتے ہوئے ان کے کہنے پر حویلی میں قرآن خوانی کروائی مگر اس کے بعد بھی ان لوگوں کی روح کے متعلق شکایات ختم نہ ہوئیں تو حمزہ نے اس معاملے میں دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ اس کا دھیان سامنے موجود خط کی جانب مبذول ہوا۔ اس طرح کا پہلا خط فارم ہاؤس کے سوئمنگ پول کے پاس نظر آیا تھا جس پر لکھی گئی تحریر کچھ یوں تھی: اس نے تمہیں اپنا دوست سمجھا تھا مگر افسوس تم دوست تو کیا انسان بھی کہلائے جانے کے قابل نہیں ہو۔ اس نے اس خط کے متعلق تفتیش کی تھی مگر اسے کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ دوسرا خط اسے گاڑی کی ڈیش بورڈ پر نظر آیا تھا۔ اس خط پر پھیلے الفاظ کچھ ایسے تھے: تم کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکو گے، تم کسی کا خون بہا کر رات کو چین سے کیسے سو جاتے ہو۔ اب کی بار اسے خط بھیجنے والے پر غصہ آیا تھا۔ اس نے تیمور کو گاڑی اور فارم ہاؤس کی نگرانی کروانے کے لیے کہا اور پھر اگلے ہی مہینے تیمور کی ناک کے نیچے سے گاڑی میں ایک اور خط نمودار ہوا: تمہارا ضمیر ہوں، جس سے چھپنے کی تم جتنی کوشش کرو گے میں اتنا ہی خطرناک بنتا جاؤں گا۔ ویسے مجھ سے پہلے تمہاری بے ضمیر زندگی کیسی تھی؟ پھر اس کے بعد 2 خط اور بھی موصول ہوئے، وہ بھی اسی پراسراریت کے ساتھ۔ اتنا وقت گزر گیا تھا مگر وہ ان خطوط کے بھیجنے والوں کے متعلق معلومات نہیں نکلوا سکا تھا۔ اس کی سوچیں منتشر ہوئیں اور اسے اچانک اپنی اور حافہ کی ملاقات یاد آئی۔ یہ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے کی بات تھی۔ اس کی ہدایت کے مطابق حافہ کے چہرے پر نقاب کروا دیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حافہ ہر انسان کو دیکھ کر بے قابو ہو جایا کرتی تھی مگر غیر معمولی طور پر اسے دیکھ کر وہ خاموش رہی۔ اس وقت اس کمرے میں 2 انسان موجود تھے، کرسی پر بیٹھی حافہ اور اس کے سامنے کھڑا حمزہ۔ ہادی صوفیہ بیگم کو ان کے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو حمزہ کو حافہ سے کبھی ملنے نہ دیتا۔ حافہ ساکت بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ واپس آ جائیں، سردار آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے لبوں سے مدھم سے الفاظ خارج ہوئے۔ حافہ کے وجود میں کچھ دیر تک کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے الفاظ پر حمزہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ حاتم ایک اچھا انسان تھا مگر اس کے جملے کے مکمل ہونے سے پہلے وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی ڈاکٹر اور نرسز اندر داخل ہوئیں۔ حمزہ کو دیکھتے ہی انہوں نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ حمزہ شوق کی کیفیت میں حافہ کے بے قابو وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکل آیا۔ شاید ڈاکٹر نے حافہ کو پرسکون کرنے کے لیے انجیکشن لگایا، اس لیے کچھ دیر بعد ہی حافہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ لاؤنج میں بیٹھے حمزہ نے لمبا سانس بھرا۔ کیا خبر ہے؟ اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ ریکورنگ سٹیج۔ یہ آواز پہلی آواز سے مختلف تھی۔ موبائل فون کان کے ساتھ لگائے وہ ایک راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ گونج پیدا کر رہی تھی۔ ویری گڈ۔ یہ کوئی تیسری آواز تھی جسے سنتے ہی پہلے 2 میں سے ایک انسان کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بچھ گیا۔ ویری گڈ۔ منہ ٹیڑھا کر کے نقل اتاری گئی۔ تم نے اب تک کیا کام کیا ہے؟ اسے غالباً تیسرے انسان کی قیادت پسند نہیں تھی۔ پہلا انسان خاموش رہا۔ وہ باقی دونوں کی نوک جھوک سے لطف اٹھایا کرتا تھا۔ جو کام مجھے سونپا گیا تھا، گاؤں کے لوگ بری طرح خوفزدہ ہو چکے ہیں۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب کی بار پہلی آواز گونجی۔ تیسرے انسان نے اپنا سر جھٹکا۔ اس کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور ڈالا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ حاتم عبد الرحمن کو بھول جائیں۔ اس کی آواز مدھم ہوئی۔ حاتم عبد الرحمن کو کون بھول سکتا ہے؟ دوسرے وجود کا انداز استفہامیہ تھا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی پھیل گئی اور حمزہ خاموش سا سوال۔ اسے بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ایون تم کہاں تک پہنچے؟ فون کی دوسری جانب موجود ایون کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ انہوں نے بہت مشکل سے وہ معلومات اکٹھی کی تھی۔ ان تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ وہ لمبا سانس بھر کر رہ گیا۔ مایوس مت ہونا ایون، ہم بہت جلد دشمن کے گردن تک پہنچ جائیں گے۔ A2 تمہارے پاس کوئی اور خبر ہے؟ مجھے لگتا ہے ہمیں بہت جلد خوشخبری ملنے والی ہے۔ A2 کی کم عمر آواز اسپیکر میں گونجی۔ بہت اچھے، اب ہمیں انتظار کرنا ہے۔ ہمیں بہت جلد اپنے صبر کا پھل ملے گا۔ تم دونوں اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ اللہ نگہبان۔ موبائل فون کان سے الگ کرتے ہوئے اس نے ایک آسودگی بھری سانس ہوا کے سپرد کی۔ مام، آپ ادھر کیا کرنے گئی تھی؟ وہ ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی کہ ہیرا کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اوپر کی جانب دیکھا جہاں وہ ریلنگ کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ ہیرا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ان کے سامنے موجود تھی۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس کی آواز میں ہلکا سا غصہ تھا۔ تمہارے لیے گئی تھی۔
انہوں نے مدھم آواز میں کہتے ہوئے اپنی چادر اتاری۔ ہیرا یکدم تھمی۔ یہ ان کا انداز نہیں تھا۔ کیا بات ہوئی؟ اس کے سوال پر رخسانہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا۔ تم اس کا سیکنڈ آپشن بھی نہیں ہو۔ ہیرا کے چہرے پر سے ایک سایہ گزرا۔ وہ انہیں خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر ایک گہرا سانس بھرا، گویا کوئی فیصلہ کیا ہو۔ میرے لیے جو رشتہ آیا ہے اس کے لیے ہاں کر دیجیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند دن پہلے ہی اسفن شاہ کے کچھ جاننے والے ہیرا کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائے تھے، جو اسفن شاہ کو کافی پسند آیا تھا، مگر رخسانہ بیگم نے ان سے کچھ وقت مانگ لیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ دبا دبا سے چلائیں۔ جی میں پاگل ہوں، مگر ایک انسان جو مجھے قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، جو بار بار میری عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، اس سے امید لگانے والی میں پاگل ہی ہوں۔ وہ ان سے رخ پھیرے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں سرخ قالین پر جمی تھی۔ تم پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہیرا۔ ان کا لہجہ قطعیت بھرا تھا۔ میں پیچھے ہٹ چکی ہوں مام۔ اس دن میں کنویں میں چھلانگ لگانے نہیں گئی تھی، میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا حمزہ شاہ میرے پیچھے آئے گا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ مجھے ہلکی سی امید تھی کہ شاید وہ میرے پیچھے آ جائے، مگر وہ نہیں آیا، بلکہ حبور آئی تھی۔ میں اس کے لیے اچھی نہیں بن سکتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے وہی سردارنی بنے گی۔ سردار کے لیے دوسرا آپشن وہی ہے نا؟ اس نے ہلکی سی گردن موڑی، پھر اپنا رخ نہیں بدلا۔ تم فکر مت کرو، میرے پاس ابھی ایک اور پلان موجود ہے۔ ہیرا استہزائیہ انداز میں مسکرا دی۔ مام، اور کتنے پلان سوچیں گی؟ آپ اپنے پلان سے میرا مقدر تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس نے رخسانہ بیگم کی جانب دیکھا۔ اگر تم سردارنی نہیں بنو گی تو میں حبور کو بھی نہیں بننے دوں گی۔ اگر تم خوش نہیں رہو گی تو کسی دوسرے کو بھی خوش رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کی آواز میں آنکھ کی چنگاری جل رہی تھی۔ ہیرا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ بس کرے مام، بس کر دیں، وہ مدھم لہجے میں کہتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے رخسانہ بیگم کسی غیر مرئی مقام کو تک رہی تھی۔ عباسی والے کیس کا کیا بنا تیمور؟ وہ اپنے چیمبر میں بیٹھا ایک فائل کی ورک گردانی کر رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھے تیمور کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ اس کے سوال پر تیمور نے سر اٹھایا۔ عباسی کیس ہار گیا۔ صفحے کو پلٹتے حمزہ کے چہرے پر ایک محسوس کن مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے معلوم تھا، اس کا دفعہ مضبوط نہیں تھا۔ تیمور نے اس بات میں سر ہلایا۔ پرویز کا کیا کروں؟ تیمور نے سر اٹھا کر حمزہ کی جانب دیکھا، جس پر حمزہ کی حرکت کرتی نگاہیں تھمی۔ اس نے سوالیہ انداز میں تیمور کو دیکھا۔ آپ کو دھمکا رہا ہے، کہتا ہے کہ کیس واپس لے لو ورنہ تمہاری عزت کا جنازہ نکال دوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے آئی پیڈ پر ابری تحریر پڑھ رہا تھا۔ حمزہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اسے چھوڑو، میں اس سے کمرہ عدالت میں نپٹ لوں گا۔ پرویز خان ایک سیاسی آدمی تھا جس نے ایک کاروباری انسان کی زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا تھا۔ حمزہ کو اس کیس میں بھاری رقم معاوضے کے طور پر مل رہی تھی، اور یہ ایک ایسا کیس تھا جسے کوئی دوسرا وکیل نہیں لینا چاہتا تھا۔ وجہ پرویز خان کی سیاسی شہرت تھی۔ آخرکار ہر جگہ سے ناکامی ملنے کے بعد حامد رانا بزنس مین حمزہ کے پاس آیا تو اس نے بنا کسی تردد کے مقدمہ قبول کر لیا۔ تب سے پرویز خان اسے ڈرانے کی کوشش میں سرگرداں تھا۔ دفعتاً تیمور ٹھٹکا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہاتھ میں آئی پیڈ تھامے حمزہ کی جانب بڑھا۔ حضور، اس نے جھجکتے ہوئے اسکرین اس کے سامنے کی۔ حمزہ آنکھیں سکوڑے آئی پیڈ کی جانب دیکھا۔ میں تم سے جڑے بہت سے راز جانتا ہوں سردار صاحب، جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے تیمور کی جانب دیکھا۔ یہ پرویز نہیں تھا حضور، آپ کے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا انداز فکریہ تھا۔ حمزہ نے لاپرواہی سے اپنا ہاتھ ہلایا۔ بڑھنے دو، یہ سب ایک ساتھ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ دشمن کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس وقت اس کی توجہ کا مرکز وہ راز تھے جن کا ذکر اس تحریر میں تھا۔ اس نمبر کے متعلق معلومات نکلواؤ، میں بھی تو دیکھوں ایسا کون سا گیدڑ ہے جو سامنے آنے سے ڈر رہا ہے۔ اس نے آئی پیڈ واپس تیمور کو تھما دیا، جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد تیمور کمرے سے باہر نکل گیا تو حمزہ نے فائل ایک طرف کو رکھ دی۔ وہ پرسوچ انداز میں اپنی کرسی پر جھول رہا تھا۔ ایسا کون سا انسان تھا جو ایسے راز جانتا تھا جن کے بارے میں اسے خود بھی معلوم نہیں تھا؟ جھولتے ہوئے وہ رکا اور میز سے اپنا موبائل اٹھایا۔ سامنے ہی ایک تحریر جگمگا رہی تھی۔ تمہاری بربادی کا وقت قریب آ چکا ہے سید حمزہ شاہ، الٹی گنتی گننا شروع کر دو، ٹک ٹاک ٹک ٹاک۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے موبائل میز پر اچھال دیا اور پھر سے جھولنے لگا۔ ایک دفعہ وہ ان نامعلوم بلیک میلرز کا سراغ نکال لائے، پھر انہیں اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بزدل، وہ بڑبڑایا۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں بھاگ رہا تھا۔ ایک راہداری سے دوسری راہداری میں قدم رکھتے اس انسان کی دھڑکنیں معمول کے مطابق نہیں چل رہی تھی۔ موبائل فون ہاتھ میں پکڑے وہ بدحواسی کے عالم میں ایک جانب بڑھ رہا تھا۔ چند لوگوں سے ٹکرانے کے بعد وہ ایک پل کے لیے معذرت کے لیے رکا اور پھر سے بھاگتا چلا گیا۔
सर्द राहदारी से गुजरते लोग उसे ताज्जुब से देख रहे थे। वो भागते हुए इस दरवाजे की जानिब बढ़ा जिसके बाहर 2 गार्ड्स निगरानी कर रहे थे। उसे दूर से आता देखकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक सुनसान राहदारी थी। वो जल्दी से चलता हुआ एक कमरे के बाहर जा खड़ा हुआ। दरवाजे के शीशे से नज़र आते मंजर ने उसके दिल के धड़कन को मज़ीद बढ़ा दिया। 6 महीने, वो पूरे 6 महीने से उस मंजर के इंतज़ार में था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस भरने लगा। आज उसे उसके इंतज़ार का फल मिलने वाला था। वो बेताबी से अंदर से डॉक्टर के निकलने का इंतज़ार करने लगा। उसे मालूम था कि ये वक्त करीब था, मगर फिर भी उसने उस पल का शिद्दत के साथ इंतज़ार किया था। उन 6 महीनों में वो कई दफ़ा गिरा था और हर दफ़ा गिरने के बाद खड़ा हुआ था। उसने उस अरसे में अपने हौसले को टूटते हुए देखा था, अपनों को तकलीफ़ में देखा था, मगर उसने सब कुछ खामोशी के साथ बर्दाश्त किया था, क्योंकि उसे मालूम था कि ये पल ज़रूर आएगा। दफ़तन दरवाज़ा खुला और चंद शनासा चेहरे बाहर निकले। एक सीनियर डॉक्टर उसे देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ते हुए उसका कंधा थपथपाया। उसकी आंखों से उमड़ते सवाल को देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जज्बात में सर हिलाया और सब वहाँ से चल दिए। कमरे के खुले दरवाजे से नज़र आते मंजर को देखकर वो रोते रोते हंस दिया। अस्पताल के कमरे के बिस्तर पर मौजूद मरीज़ों के कपड़ों में मलबूस वो वजूद जिलावतन शहज़ादे का था। वो जो अपने कॉल व फेल में खड़ा था, वो हातिम अब्दुल रहमान था, जिसके दोस्त उससे मुखलिस थे। अगर अब्दुल हादी का बस चलता तो वो वहीं सजदे में गिर जाता। हातिम अब्दुल रहमान को पूरे 6 महीने बाद होश आ चुका था। जारी है। फाइनली मैंने ये एपिसोड भी रिकॉर्ड कर लिया। हो सकता है आपको थोड़े बहुत हॉर्न का या मशीनों के चलने के आवाज़ आ रहे हों, क्योंकि सुबह का वक्त हो चुका है और सारे लोग जाग चुके हैं। और राइटर ने हफ्ते में हमसे एक सवाल पूछा था इंस्टाग्राम पर कि आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, और ज़्यादातर लोगों ने जवाब दिया था हातिम की एंट्री, और हमारा हातिम वापस आ चुका है। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं अब हातिम आ तो चुका है, किस कदर दमदार उसकी आमद होती है और क्या नया रंग लाता है वो नावल में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारे कमेंट्स करें और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।